السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ استغفار نہ کرنے سے انسان کون سی محرومیوں کا شکار ہو سکتا ہے؟ کیا گناہوں پر خاموش رہنے سے دل سخت ہو جاتا ہے، پریشانیاں اور مشکلات آتی ہیں؟ کیا قرآن و حدیث میں اس بات خبردار کیا گیا ہے کہ استغفار نہ کرنے سے، توبہ اور معافی نہ مانگنے سے انسان بہت بڑے خسارے میں پڑ سکتا ہے، بہت بڑا نقصان کا سبب بن سکتا ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم استغفار نہ کرنے والوں کا انجام اور اس حوالے سے قرآن و حدیث میں کیا بتایا گیا ہے، آج کی ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل دے اور آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار کا قرآن پاک میں حکم دیا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، یعنی گناہوں سے بچو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہاری پریشانیاں بھی دور فرمائے گا اور تمہیں ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ تمہارے وہم و گمان میں نہیں ہوگا، تمہارے لیے راستے کھولے گا، بند راستوں میں راستے بنائے گا۔ تو استغفار کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے میرے بندو، گناہوں سے معافی مانگو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے گناہ تو چھوٹے ہیں، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، ایک قطرہ بھی رحمت کا پڑ گیا اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ استغفار کرنے سے رزق میں برکت آتی ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، مشکلات دور ہوتی ہیں، آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جو شخص استغفار نہیں کرتا تو وہ بہت ساری آزمائشوں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ استغفار نہ کرنے سے کون سی پریشانیاں انسان کو لاحق ہوتی ہیں، کن مشکلات میں انسان پڑ سکتا ہے، کون سی محرومیاں انسان کو لاحق ہو سکتی ہیں؟ تو وہ 5 ایسی چیزیں جو انسان کی زندگی پر ان کا اثر پڑتا ہے، اور استغفار نہ کرنے سے یہ چیزیں انسان کے ساتھ لاحق ہو سکتی ہیں، ان چیزوں کا اثر انسان پر ہوتا ہے۔ تو کیا ہے؟ میں پہلی چیز، دل کا سخت ہو جانا۔ جب انسان استغفار نہ کرے تو اس کا دل آہستہ آہستہ سخت ہو جاتا ہے، پھر اسے کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی، پھر عبادت پہ اس کا ذوق و شوق نہیں ہوتا، پھر اسے دین کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی، اور وہ دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور پھر اتنا سخت ہوتا ہے کہ توبہ کی توفیق بھی بعض مرتبہ انسان کو نہیں ملتی۔ تو استغفار نہ کرنے سے دل سخت ہوتا ہے۔ اور دوسری بات فرمائی کہ استغفار نہ کرنے سے پریشانیاں بڑھنے لگتی ہیں، انسان کی پریشانیاں، مشکلات، ٹینشنیں یہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو انسان پھر کہتا ہے کہ میں سب کچھ کر رہا ہوں، سب کچھ میرے پاس ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، گھر اپنا ہے، سب کچھ ہے، اور میں وظائف بھی کر رہا ہوں، ذکر و اذکار بھی کر رہا ہوں، عبادت بھی کر رہا ہوں، لیکن پتہ نہیں سکون نہیں مل رہا، زندگی بے چین ہے، پریشان ہے، سکون نہیں ہے۔ تو یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم گناہوں سے معافی نہیں مانگتے، توبہ نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پریشانیاں آنے لگتی ہیں، پریشانیاں بڑھتی ہیں، تو یہ ہمارے گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ استغفار کرو، استغفار نہ کرنے سے پریشانیاں بڑھتی ہیں۔ اور تیسرا فرمایا کہ رزق میں بے برکتی ہو جاتی ہے۔ جب انسان استغفار چھوڑ دے، استغفار نہ کرے، تو رزق میں بے برکتی ہو جاتی ہے۔ اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ رزق صرف پیسوں کا نام ہے، حالانکہ رزق جو ہے وہ صرف پیسوں کا نام نہیں ہے، بلکہ رزق یہ صحت، تندرستی اور محبت، عزت، یہ سب چیزیں رزق میں آتی ہیں۔ تو استغفار کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزیں عطا فرماتا ہے، انسان کو عزت ملتی ہے، رزق ملتا ہے، صحت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ بیماریوں سے بچاتا ہے۔ تو استغفار سے تمام چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اور جو شخص استغفار نہیں کرتا تو وہ ان تمام چیزوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ استغفار نہ کرنے سے رزق میں بے برکتی آتی ہے۔ اور چوتھی چیز فرمائی کہ استغفار نہ کرنے سے گناہوں کا بوجھ بڑھ جاتا ہے، گناہوں کا بوجھ انسان پر بڑھتا ہے۔ جب انسان توبہ نہیں کرے گا، اس کے گناہ جمع ہوتے رہتے ہیں، جمع ہوتے رہتے ہیں، اور پھر نامہ اعمال میں اتنے گناہ جمع ہو جاتے ہیں، تو بعض اوقات انسان جب توبہ نہ کرے اور پھر انسان کو موت آ جائے
اور اس کے گناہ اس کے ذمے میں ہوں تو کل قیامت کے دن حساب کتاب مشکل ہو جائے گا، کل قیامت کے دن نقصان کا سبب بنے گا، تو انسان کی آخرت مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ استغفار کرتے رہو، اللہ سے توبہ کرتے رہو، سچی توبہ، تاکہ گناہ معاف ہوتے رہیں، اپنے گناہوں سے معافی انسان مانگتا رہے، تاکہ کل قیامت کے دن آخرت میں اس کے لیے مشکل کا سبب نہ بنے اور اس کی قبر، اس کی آخرت یہ بھاری نہ بن جائیں۔ تو استغفار نہ کرنے سے گناہوں کا بوجھ بڑھتا ہے۔ اور پانچویں چیز فرمائی کہ آخرت میں سخت حساب ہوگا، جس کے ذمہ بہت سارے گناہ ہیں تو اس کے لیے آخرت میں یہ بوجھ کا اور سخت حساب کا ذریعہ بنے گا۔ دنیا میں تھوڑی سی غفلت اور بغیر توبہ کے انسان کا دنیا سے چلا جانا تو یہ آخرت میں سخت حساب کا سبب بن سکتا ہے، سخت حساب کا باعث بن سکتا ہے، انسان کی آخرت خراب ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس غفلت کو چھوڑا جائے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے کہ جو مرنے سے پہلے توبہ کرے، مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کرے۔ تو انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ایک سیکنڈ کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو اس لیے فرمایا کہ انسان کو ہمیشہ توبہ کرنی چاہیے، گناہوں سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ رات کو سوتے ہوئے انسان اپنے گناہوں سے معافی مانگ کے سوئے، استغفار کر کے سوئے، اللہ سے خوب معافی مانگے۔ تو استغفار نہ کرنے سے آخرت میں سخت حساب ہوگا۔ تو یہ پانچ چیزیں ہیں جو استغفار نہ کرنے کی وجہ سے انسان کے ساتھ لاحق ہو سکتی ہیں، اور یہ نقصانات اور یہ محرومیاں انسان کے ساتھ لاحق ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں استغفار کو ضرور کرنا چاہیے، استغفار کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، معافی مانگنے میں، توبہ کرنے میں ہمیں جلدی کرنی چاہیے۔ تو آج سے یہ کوشش کریں کہ ہم روزانہ استغفار کو اپنا معمول بنائیں گے اور دل سے یہ کہیں کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ میرے گناہ معاف فرماؤ، میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کو کثرت سے پڑھیں، صبح شام 100 مرتبہ پڑھیں۔ تو اس کا اہتمام کر لیں، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ تو آج سے ہم اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں گے اور اپنی زندگی کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ جب توبہ کرنے لگیں گے، آپ جب معافی مانگنے لگیں گے، استغفار کریں گے، تو آپ کو شیطان یہ بہکائے گا کہ اب تمہارے گناہ تو اتنے زیادہ ہیں، تمہارے گناہ تھوڑی معاف ہوں گے، تمہارے گناہ معاف نہیں ہو سکتے، تمہارے گناہ بہت زیادہ ہیں، اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ باتیں شیطان بھی دل میں ڈالے گا اور استغفار سے، توبہ سے، معافی مانگنے سے روکے رکھے گا۔ تو آپ نے شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا، آپ کے جتنے بھی گناہ ہیں، بڑے سے بڑے گناہ ہیں، ان گناہوں کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لیں، دل سے توبہ کریں کہ یا اللہ جو بھی گناہ ہوئے ہیں یا اللہ اب معاف فرما دے، اب مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں، غفلت میں زندگی گزر گئی، تو معاف کرنے والا ہے، تیری رحمت وسیع ہے۔ رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، سجدے میں گر جائیں، روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو کون کون ہے جو آج سے استغفار شروع کرے گا، آج سے اپنے گناہوں سے معافی مانگے گا، توبہ کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کیجئے اور کمنٹس میں لکھیے کہ ہم آج سے استغفار پڑھیں گے، توبہ کریں گے اور آج سے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ کرو، پکی توبہ کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انسان کو توبہ کرنی چاہیے، انسان کو سجدہ ریز ہونا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنی لائف کو چینج کرنے کی کوشش کریں، اپنے اخلاق کو درست کیجیے، اپنے آپ کو نمازوں کا عادی بنائیے، استغفار کا، ذکر کا عادی بنائیے، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیجیے۔ تو یہ تمام چیزیں آپ کی زندگی کو بدل دیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے، عمل کیجیے، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدلے گی، آپ پرسکون زندگی گزاریں گے، آپ کی زندگی میں سکون آئے گا، آپ کا دل انشاءاللہ ذکر کرنے والا بنے گا۔ امید ہے کہ میری باتیں اچھی لگی ہوں گی، ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، چینل کو بھی سبسکرائب کر کے بیل کے آل بٹن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔